قسط نمبر 3 ناول دل ہارے، تحریر مومنہ۔ دیکھو بیٹا، دھیان سے جانا اور جلدی واپس آ جانا۔ ایسے موقعوں پر زیادہ دیر کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ ابا نے اس کے سر پر دست شفقت دراز کیا تو اس کی پلکیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ زہرا اور احمر کو رخصت کر کے ہاشم صاحب لیزا کے پاس چلے آئے۔ سب انتظامات ہو چکے ہیں اور اب بس بارات بھی تھوڑی ہی دیر میں آنے ہی والی ہے۔ تم جاؤ، اپنی ماں کو بلا لاؤ اور خود بھی جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ ابا نے اطلاع اور حکم ساتھ ساتھ دیے تھے۔ وہ بھی جی اچھا کہہ کر گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئی۔ گھر میں خاندان کے اکا دکا مہمانوں کی آمد بھی شروع ہو چکی تھی۔ گھر میں رونق کا سماں بندھنے لگا تھا۔ اماں کو مہمانوں اور محفل کا خیال رکھنے کا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ 10 منٹ میں جلدی سے نہا کر ڈرائر سے اپنے بال سکھا کر اس نے کاسنی کلر کا شفون کا سوٹ زیب تن کیا جس پر پرل کے موتی جڑے تھے۔ بالوں کی فرنچ چٹیاں بنائیں، دوپٹہ گلے میں ڈالا، پیروں میں میچنگ ایڑی والا جوتا پہن کر آج بھی اس نے ہلکی سی لباس کے ہم رنگ ہی لپسٹک لگائی تھی۔ جانے سے پہلے شیشے میں کھڑے ہو کر اس نے خود کو بغور دیکھا۔ وہ آج بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ چشمے بددور اس نے خود پر ہی پیار جتایا اور پھر کھلکھلا کر باہر کی جانب دوڑی جہاں بارات کی جانب کا آنب شور اٹھا تھا۔ جلدی سے ساری کزنز کو پھولوں کی تھالیاں پکڑاتی اور خود بھی ایک تھال پکڑے سب کے ساتھ سٹیج کے راستے میں بچھے سرخ قالین کے راستے میں قطار بنائے جم کر کھڑی ہو گئی۔ ہر سو ڈھول بجنے کی آوازیں گونجی، پٹاخے شرلیاں چلیں اور لوگوں کے نرخے میں گہرے گولڈن شیروانی میں ملبوس، سر پر سرخ کلا سجائے، پیروں میں شیروانی کے ساتھ میچنگ کھسا اڑسے اپنی گھنی مونچھوں کو تاؤ دیتے دلہا میاں داخل ہوئے۔ سبحان اللہ! جلال کے چوڑے چکرے جاذب نظر چہرے پر لیزا کی نگاہ ٹھہر کر نہیں دے رہی تھی۔ اس پر آئے روپ کو دیکھ کر بے ساختہ ہی لیزا کے لب پھڑپھڑائے تھے۔ مہمان کرسیوں کی جانب بڑھ گئے جبکہ دلہا میاں اپنی والدہ اور اکلوتی بہن ایمان کے ہمراہ چلتے ہوئے سٹیج کی طرف چلے آئے جہاں تشریف رکھنے کا بقلم خود ابا میاں نے کہا تھا۔ آدھے راستے تک ساتھ بھی آئے مگر پھر پھولوں کی برسات ہوتے دیکھ کر واپس پلٹ گئے۔ جلال جب تک سٹیج پر بیٹھ نہیں گیا تھا پھولوں کی بارش جاری و ساری رہی۔ آخر میں لیزا کی تھال میں کچھ پھول باقی بچ گئے تھے۔ وہ سٹیج پر چڑھ گئی تھی۔ السلام علیکم! بڑے والہانہ پن سے جلال کو سلام پیش کیا، ساتھ ہی سائدہ آنٹی اور ایمان کو بھی مسکرا کر دیکھا۔ انہوں نے بھی مسکان سے ہی جواب دیا، وعلیکم السلام۔ جلال نے انتہائی پرتکلف انداز میں اس کے سلام کا جواب دیا تھا۔ لیزا نے بڑے بوڑھوں کی طرح سر کو جنبش دی، پھر پھولوں والا تھال سارے کا سارا اس پر اچھال کر کہے اچھالتی بنا رکے پلٹ گئی۔ جب اس کے حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا، کرنٹ کھا کر ہی بیٹھے بیٹھے حرکت میں آیا تھا۔ سائدہ بیگم اور ایمان نے بھی لیزا کی اس حرکت کو دل کھول کر انجوائے کیا، جبکہ جلال نے ان کے اس طرح ہنسنے پر شاکی نظروں سے ماں اور بہن کو دیکھا تھا۔ واہ بھئی، اس رنگین مزاج شرارتی سالی ہو تو زندگی میں لطف برقرار رہتا ہے۔ کاش بھابھی بھی اپنی بہن جیسی ہوں۔ ایسی شوخ چنچل لڑکی کی اشد ضرورت تھی آپ کی زندگی میں۔ قربان جاؤں میں لیزا کی جسارت پر۔ بڑے بڑوں کا خون آپ کے سامنے خشک ہو جاتا ہے اور انہوں نے بڑی محفل میں آپ کا مزاح کا عنصر بنا کر پیش کر دیا۔ کسی جانب سے برآمد ہوتے شہریار نے
جلال پر جملہ کسا تھا۔ جلال نے تیزی نظروں سے اسے دیکھا۔ اچھا، اگر ایسی بات ہے تو تمہارا وقت بھی قریب تر ہے۔ دھیما دھیما سا مسکرا کر جلال نے اسے اپنی طرف سے اس کے مستقبل سے خبردار کرنا چاہا۔ شہریار اس سے چھوٹا تھا، اس لیے دونوں کی شادی اکٹھے طے کرنے کے باوجود مرزا صاحب ان کے والد نے جلال اور شہریار کی بارات میں 2 دن کا وقفہ رکھا تھا۔ وہ نہایت پرانے خیالات کے روایت پسند اور اصول پرست انسان تھے، اس لیے ہر کام طریقے سے کرنے کے قائل تھے۔ آج سے ٹھیک 2 دن بعد شہریار کی شادی تھی اور پھر اس سے اگلے روز شہریار اور جلال کا مشترکہ ولیمہ ہونا پایا تھا۔ میں تو کب سے ان چٹکلوں کے لیے تیار ہوں، اب پتہ نہیں 2 دن کس طرح کٹیں گے۔ جلال کی بات پر شہریار جھوم کر بولا، ساتھ ہی ٹھنڈی آہ بھری، نہایت ہی بے صبرے واقع ہوئے ہو تم۔ جلال نے تعصب سے اسے دیکھ کر سر دائیں بائیں ہلایا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایسا بھی کیا صبر کہ انسان اپنی بنیادی خواہشات کا قلعہ کامہ کر دے۔ آپ سے پتھر دلی ہم سے تو نہ دیکھی ہوگی۔ شہریار نے جذبات میں آ کر ہاتھ ہی کھڑے کر دیے۔ کوئی بات نہیں، بھابھی آ جو رہی ہیں بھائی کی کایا پلٹنے کے لیے۔ یہ ساری اکڑ شادی سے پہلے تک کی ہوتی ہے۔ ادھر آپ کی زندگی میں بھابھی کی انٹری ہوگی، ادھر آپ مجنوں بنے ان کے آگے پیچھے گھومتے ہوئے پائے جائیں گے۔ ایمان نے بھائیوں کی ذو معنی گفتگو میں پہلی مرتبہ شریر سے مداخلت کی تھی، جس پر شہریار نے بالکل کہہ کر فوری تائید کی تھی، جبکہ جلال نے دیکھیں گے کہا اور جیسے اس جرح سے اپنی جان چھڑائی۔ تب ہی اسٹیج پر زیب النساء چل ہماری بہو کہاں ہے؟ ان کے آتے ہی ساجدہ نے اشتیاق سے زارا کے بابت پوچھا تھا۔ جی بس احمد سے پارلر سے لینے جا ہی رہا ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے آج کل کے فیشن، پہلے زمانوں میں تو لڑکیاں گھر پر ہی سجا سنور لیا کرتی تھی، مگر اب تو ذرا ذرا سی بات پر پارلروں کے چکر لگانے لگتی ہیں۔ اور آج تو خیر سے زارا کی شادی ہے، وہ کسر نہیں رکھے گی اپنے بناؤ سنگار میں۔ زارا تو یوں بھی بناؤ سنگار کی شروع سے ہی شوقین ہے، مگر میری لیزا اس معاملے میں بالکل ہی اناڑی ہے، بہت ہی سادہ مزاج۔ زیب النساء نے سمدن کو خاصا طویل جواب دیا تھا۔ جلال بھی ان کی باتوں کی جانب ہی متوجہ تھا۔ زارا کی یہ خصوصیت سن کر اس نے بویں اچکائیں۔ اسے اس معاملے میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، لڑکیاں میک اپ کریں یا نہ کریں، اس بات پر کبھی بھی جلال نے کوئی رائے نہیں دی تھی۔ اس کے خیال میں شخصی آزادی ہر انسان کا بنیادی حق ہے، کوئی جس طرح چاہے ویسے طرز زندگی اختیار کرنے پر مکمل طور پر قادر ہے۔ کسی دوسرے کو تنقید یا اعتراض کا حق برحال اس کی نظر میں نہیں تھا۔ بس بچیوں کو شوق ہوتا ہے، میری ایمان بھی میک اپ کی بڑی شوقین ہے۔ آج بھی سب سے آخر میں اس کی تیاری مکمل ہوئی، اور پھر زارا کی زندگی کا یوں بھی یہ انتہائی اہم دن ہے۔ ساجدہ نے بھی ان کی رائے سے اتفاق کیا تھا۔ ویسے بہن، آپ کی چھوٹی بیٹی بالکل ہیرا ہے، قدرتی حسن کی مالک ہے، اسے دیکھ کر یہ بناؤ سنگار کے مصنوعی لوازمات سب بیکار ہی لگتے ہیں۔ انہوں نے تعریف کی تو زیب النساء نے بھاگ دوڑ کر سارے کام بڑی مہارت سے نپٹاتی لیزا کو محبت بھری نظروں سے دیکھا، ساتھ ہی بے اختیار ماشاءاللہ بول اٹھی، ویسے برا نہ مانے تو ایک بات پوچھوں؟ ساجدہ ساتھ بیٹھی زیب النساء کے ہاتھ پر اپنائیت سے دباؤ ڈالتے ہوئے خاصے رازدارانہ انداز میں گویا ہوئی،